اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کائنات میں سب سے حسین چہرہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ایک مرتبہ محبت اور پہچان کی نگاہ سے دیکھ لیتا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق اور شیدائی بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور حسی اور نور معنوی دونوں عطا فرمائے کہ باطنی طور پہ بھی معنوی طور پہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور حسی طور پہ بھی یعنی محسوس ہونے کے لحاظ سے اور نظر آنے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بنایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس چہرے کی تعریف اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ کسی نے دیکھا تو کہا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے، اور کسی نے دیکھا تو کہا کہ بھئی جیسے سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا ہو، ایسا وہ چہرہ اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا حسن بنایا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہلے جو مبلغ بن کر مکے سے مدینے گئے، حضرت مصعب بن عمیر وہ لوگوں کو وہاں جا کے قرآن اور سنت کی تعریف دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 سال کے لیے ان کو بھیجا، اور پورا 1 سال رہ کر آپ نے مدینے والوں میں تبلیغ فرمائی، اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عشق اور محبت میں گرفتار ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت اہل مدینہ کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، قرآن اور سنت کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو صحابہ کے چہرے اور جو آپ کے شاگرد تھے ان کے چہرے کھل اٹھتے۔ حضرت ابو عبد الرحمن یہ سن کے تذکرہ مصطفیٰ بار بار جب ہوا، ذکر رسول جب بار بار ہوا، تو حضرت ابو عبد الرحمن کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر کب یہ سال ختم ہوگا، کب یہ سال ختم ہوگا، کب حج کا موسم آئے گا، اور جو ہے وہ کب یہ سال ختم ہوگا، کب حج کا موسم آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم مکے جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا یہ دن بھی ختم ہو ہی جائیں گے، اللہ اکبر، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اتنے میں ایک اور صحابی حضرت ابن سلمہ یا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ اے مصعب بن عمیر، آپ نے اتنا حضور کا ذکر کیا ہے، اتنا نبی کا نام لیا ہے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں حضور کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے نہ چلا جاؤں، اندیشہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور زیارت نہ کر سکوں۔ ایسا کیجئے، نبی پاک علیہ السلام کا سراپا تو بیان کر دیں، حضور کیسے تھے یہ تو بیان کر دیں، تاکہ ہم اپنے دل میں وہ نقش بٹھا لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اس سے جب یہ گزارش کی، ابن مسلمہ نے جب یہ گزارش کی، تو دیگر صحابہ کہنے لگے کہ اے ابن مسلمہ، تم نے ہمارے دل کی بات کر دی ہے، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سراپا بیان کیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر سے جب یہ گزارش کی گئی تو صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر مدینے کے پہلے مبلغ، نبی پاک علیہ السلام سے بھی پہلے مدینہ میں آ کر وہ ماحول بنانے والے، ایسا ماحول بنا دیا تھا جب حضور آئے تھے نا تو پھر بچے گلیوں میں پھیل گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور سارے جو ہے وہ پڑھنے لگ گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا استقبال اس قدر شاندار انداز میں کیا، اور اپنے
محبت رسول کا اظہار لوگوں نے کیا، یہ حضرت مصعب بن عمیر کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی مدینے والوں کو عشق رسول کے جام پلا دیا۔ مصعب بن عمیر نے جب ان کی گزارش سنی کہ حضور کا سراپا بیان کریں تو حضرت مصعب بن عمیر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو اور طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، جب کہا نا کہ حضور کا سراپا بیان کرنا ہے تو اب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور سر جھکا لیا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حضور کے چہرے کو سراپا کو اپنے تصور میں لا رہے ہیں، اور پھر نگاہیں اٹھائیں اور پھر بیان کرنے لگے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو جو رنگ عطا کیا تھا وہ سرخ اور سفید دونوں تھا۔ حضور کے چہرے میں سرخی بھی تھی اور سفیدی بھی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو بھویں تھی وہ ملی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک آنکھیں تھی ان میں جو سفیدی حصہ تھا وہ بہت ہی زیادہ سفید تھا، اور جو سیاہی والا حصہ تھا وہ بہت زیادہ سیاہ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مبارک بال تھے وہ نہ تو بہت زیادہ بالکل اسٹریٹ تھے نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، یعنی درمیانی حالت میں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک ہیں، آقا کریم صاحب کے جو پاؤں مبارک ہیں، یہ گوشت سے پر ہیں اور آپ کی کلائیاں بڑی مضبوط ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر سراپا بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور صحابہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سراپا، اس کا بیان سننا تھا کہ صحابہ کے دلوں میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ شوق کے ساتھ۔ اور یہ غور کریں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ، حضور کی ظاہری حیات کا ماجرا ہے کہ صحابہ کرام کو چین نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ واپس آئے مدینے میں، تو باہر مدینے کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کل ہم مدینے پہنچ جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کی زیارت کریں گے، کل مدینے پہنچ جائیں گے اور حضور کی زیارت کریں گے۔ یہ صحابہ کے انداز ہیں، اور ان کے نزدیک تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے دیکھنے میں اگر تاخیر ہو جاتی وہ تو جرم سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امی جان نے ایک دن پوچھا، یہ تھوڑا مسجد نبی سے دور رہتے تھے کہیں، ان سے پوچھا حذیفہ تمہیں کتنے دن ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کیے ہوئے؟ عرض کرنے لگے امی جان مجھے تو اتنے دن ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کی امی جان کہنے لگی، ڈانٹنے لگی اور برا بھلا کہا۔ یہ لفظ ہے روایت میں، مطلب ان کو ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے تم نے ناغہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب ڈانٹا نا اپنی جان نے، حضرت حذیفہ کہنے لگے اپنی جان بس میں ابھی نکل رہا ہوں اور مغرب جا کے مسجد نبی میں پڑھوں گا، حضور کی زیارت بھی کروں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی حضور سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کے انداز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، حضور کے چہرے کی زیارت کا معاملہ ہی ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ حضور وہ ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا چہرہ صحابی بناتا ہے، اور جن کی خواب میں زیارت بندے کو معرفت کے درجے طے کرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ حضور کا ہو کے رہ گیا، حضور کو اس نے دل دے دیا، ایسا دل دے دیا۔ ایک یہودی نوجوان مسجد نبی کے باہر سے گزرتا ہے، حضور کو دیکھ کر پھر چلا جاتا ہے، راستے میں بیٹھا رہتا ہے کافی کئی گھنٹے کہ یہاں سے حضور گزریں گے میں دیکھوں گا۔ اپنے مذہب کی سختی بھی اس کے ذہن میں ہے، باپ دادا کی سختیاں بھی ذہن میں ہیں، لیکن دل کے اندر جو عشق رسول کی چنگاری لگ چکی تھی، اور عشق رسول جو ولولہ انگیزیاں اس کے اندر پائی جا رہی تھی، اور جو محبت رسول کا چراغ دل میں روشن تھا، اب اس کی روشنی باہر آنا چاہتی تھی، لیکن جو
کہ باپ بڑا سخت یہودی ہے، کٹر قسم کا یہودی ہے، اور فلاں خاندان والے اور پورا جو قبیلہ ہے یہ میرے اسلام کے ظاہر کرنے پر میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اب اندر ہی اندر سے عشق رسول اسے جلا رہا تھا، محبت رسول اسے جلا رہی تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایسی آگ ہے، اللہ اکبر، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے سینے میں عشق رسول کی آگ لگ جائے۔ عشق رسول نے اتنا اثر کیا، وہ نوجوان بیمار پڑ گیا، بیمار پڑ گیا، مسجد نبوی سے گزرتا تھا، پہلے حضور کو دیکھتا تھا، اس بہانے سے گزرتا تھا، حضور کو دیکھ کے چلا گیا، پھر راستے میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے گزرے گے تو ایک نظر دیکھ لوں گا۔ اللہ پر ایسی محبت، حضور کے چہرے کی ایسی محبت رسول میں ایسا وہ جل رہا تھا کہ اس محبت نے اسے بیمار کر دیا۔ اللہ اکبر، لیٹا ہوا ہے، بستر مرگ پہ ہے، آخری وقت ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ دنیا سے میں جانے والا ہوں، آج باپ سے کہہ دیا، اور گھر میں باپ پریشان ہے۔ اب نوجوان اولاد ہو، جوان اولاد ہو، اور مرنے جا رہی ہو، باپ کا دل بھی نرم ہے، کہنے لگا ابا جان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش ہے دنیا سے جاتے ہوئے۔ بیٹا کیا خواہش ہے؟ میں تو بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں، خواہش کا اظہار کر۔ کہنے لگا ابا جان میں حضور کی محبت میں گرفتار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت مجھے ان کی زیارت ہو جائے اور میں ان کے سامنے کلمہ پڑھ لوں، میں ان کا دین اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ ناراض تو ہوا، لیکن کیفیت ایسی ہے، موقع ایسا ہے، بڑے بڑے ظالم بھی پسیج جاتے ہیں۔ اس کا ایک کٹر یہودی باپ کہنے لگا یہ بات مجھ پہ بڑی گرا ہے، بڑی وزنی ہے، لیکن تو نے آخری خواہش کی ہے، چلو میں تمہارے کہنے کی وجہ سے جاتا ہوں اور جا کے تمہارا پیغام پہنچا کے آتا ہوں۔ اس نوجوان یہودی کا باپ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ آپ کے عشق میں میرا بیٹا مبتلا ہے، اور اس عشق اور محبت نے اسے بستر مرگ تک پہنچا دیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور اس سے کلمہ پڑھا دیں، اپنے دین میں داخل کر لیں۔ جیسے حضور نے سنا تو فرمایا ہے میرے صحاب چلو اس کی عیادت کر کے آئیں جس کے استقبال میں آسمانوں کے فرشتے بیچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو لے کر اس یہودی نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے اس نے حضور کو دیکھا، بلکہ حضور پاس گئے اور حضور نے فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، دیکھا حضور آ گئے، چہرے پہ رونق آ گئی، بہار آ گئی۔ اتنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پلے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کرم کیجئے، مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں لے کر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قبر سے لے کے جنت میں داخل کرنے تک میں تیرا ساتھ ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس دوست، اپنے اس ساتھی کا تم نے جو ہے وہ تجہیز و تکفین کرنی ہے، کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے اور اس کو جب دفنایا جاتا ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسی رشک والی موت ہے، کوئی عبادت نہیں ہے پلے، بس سب سے بڑی عبادت موجود ہے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا، سب سے بڑی عبادت ہے، حج سے بھی بڑی، نماز سے بھی بڑی، تمام فرائض سے بڑی عبادت، ایمان کی حالت میں حضور پہ ایمان لے آنا، حضور
صحبت اختیار کرنا، حضور کی زیارت کر لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اترے ہیں اور کچھ دیر بعد نکلے، چہرے پر موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسینہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے جنازے میں بڑے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور حوران بہشت اس کے استقبال میں قبر پر آ پہنچی ہیں، اس اجتہاد میں مجھے پسینہ آیا ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے حضور کا پسینہ ٹپکا ہو، اس کے کفن پہ گرا ہو، میرے آقا نے اسے مزید برکتیں عطا کرتی ہوں۔ کیسی حسین موت ہے، کتنی پیاری موت ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد کا میدان ہے، ایک انتشار برپا ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کون ہے جو میری حفاظت کے لیے آگے بڑھے؟ تو لوگ آئے، جس میں حضرت مصعب بن عمیر اول نمبر پہ پہنچے۔ مصعب بن عمیر آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت ابو دجانہ آئے، اپنی جان قربان کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھیرا ڈال دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج کون ہے من یبیح لنا نفسہ، آج کون ہے جو میرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، جو مجھ پہ نثار ہوتا ہے کوئی جو مجھ پہ نثار ہو۔ 5 انصاری صحابی آگے بڑھے، 4 شہید ہو گئے، 5ویں صحابی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں شہید ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بھی گرے تو اور صحابہ کرام بھی آ گئے، انہوں نے کافروں کو دور بھگا دیا۔ جب یہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخموں سے چور تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، حضور نے فرمایا ادنو منی، ادنو منی، اسے میرے قریب کرو، اسے میرے قریب کرو۔ قریب لایا گیا مگر تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیاد کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما وبالاسلام دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک ہی، یا رسول اللہ بس اتنا کہوں گا کہ آپ گواہ ہو جائیں، میں اللہ سے رب ہونے کے ناطے، قرآن سے امام ہونے کے ناطے، آپ سے رسول ہونے کے ناطے اور اسلام سے دین ہونے کے ناطے میں راضی ہوں۔ میں کوئی خواہش، اب کی بار حضرت زیاد بن سکن نے اپنے جسم کو جو زخموں سے چور ہے آگے گھسیٹا، تھوڑا آگے بڑھے۔ جیسے آگے بڑھے، میں نے کتابوں میں دونوں طرح کے لفظ پڑھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پاؤں آگے خود کر فَبَسَدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ، حضور نے اپنے پاؤں سے ان کے سر کے لیے تکیہ بنایا، یہ لفظ ہے۔ اور ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے خود پاؤں اپنا جسم گھسیٹا اور حضور کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور یہ نعرہ لگایا فَاسْتُوا بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، زیاد کامیاب ہو گیا۔ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
یوں جاتے ہیں جانے والے. اور اللہ پاک نے جو آنکھیں دی ہیں نا کس لیے دی ہیں؟ ورنہ ان آنکھوں کا کوئی مصرف ہی نہیں. سرکار تمہارا روح ہے زیبان. سبحان اللہ. ان کو نہ دیکھا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. سبحان اللہ. حضور کو نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دعائیں کی, یا اللہ تیرے محبوب دنیا میں نہیں رہے, ہم بھی ان آنکھوں کی ہمیں ضرورت نہیں, آنکھیں لے لے. نابینا ہو گئے. حضور ہیں, آنکھیں ہیں تو حضور بھی ہوں, ان کے جلوے بھی دیکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شان ہے, کیا شان ہے صحابہ کی, کیا مرتبے والے ہیں. اور جب دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, صحابہ کے اس وقت کی انداز کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیان کر رہے حدیثیں اور بیان کرتے کرتے کہتے ہیں جب میں قیامت کے دن رسول اللہ کی زیارت کروں گا نا, میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا غلام حاضر ہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, انس آپ کا غلام ہے, اسے قبول فرمائیے. اللہ اکبر. حضرت انس آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو اکثر خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی. حضرت مالک بن انس, حضرت امام مالک, آپ کو روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی. کئی بزرگ ایسے ہیں جن کو روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پہ حاضر ہوئے اور اپنا چہرہ جو ہے حضور کی قبر کے ساتھ ملنے لگے. مروان بن حکم پیچھے کھڑا تھا, کہنے لگا اے ابو ایوب کیا کرتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کہنے لگے مروان چپ کر, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ اکبر. ایک خاتون آتی ہے, قاضی اعظم نے اس کو لکھا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور آگے کہتی ہے مجھے حضور کی قبر دیکھنی ہے, دروازہ کھول دیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عورتوں کو صرف دنیا میں ایک ہی مزار پہ حاضری کی اجازت ہے اور وہ مزار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ عورتوں کو مزارات پہ جانا منع ہے. اللہ اکبر. وہ عورت کہنے لگی سیدہ عائشہ مجھے حضور کی قبر کی زیارت کرنی ہے. دروازہ کھول دیا, وہ خاتون آگے گئی, حضور کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر سلام عرض کیا, رونے لگی. روتے روتے ہچکیاں بند گئیں اور وہ ہچکیاں بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی اور بے ہوشی وہیں پر موت میں تبدیل ہو گئی. حضور کے روزے پہ تڑپ تڑپ کے جاتے, کیسے عاشق تھے. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں دور صدیق اکبر میں اذان دیتے رہے. ابو بکر صدیق کا دور گزرا نا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا. بڑے بے چین رہتے تھے مدینے میں, کبھی اس گلی میں جاتے, کبھی اس گلی میں جاتے, کبھی روزے پہ آتے, کبھی مسجد نبوی میں, اور ڈھونڈتے حضور کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ فرمانے کے بعد حضرت بلال کا یہ عالم تھا. جب آپ کا دور گزرا, دور فاروق اعظم آیا, تو حضرت بلال نے عرض کی امیر المومنین اب میں نہیں رک سکتا. حضرت ابو بکر کا مجھ پہ احسان تھا, مجھے اذان کروایا تھا, میں نے ان کے لیے اذان کہی ہے, اب میں جا رہا ہوں. حلب چلے گئے, شام کے شہر حلب میں چلے گئے یا دمشق چلے گئے اور کافی عرصے تک وہاں موجود تھے. کئی سال گزرے. ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا بلال ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے, بلال ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے. بس سنا اور بے قرار ہو گئے, بے قرار ہو گئے. رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے, خواب سے بیدار ہوتے ہیں, اسی وقت سواری تیار کی اور دن رات کا خیال نہ کیا, بس سفر کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے. مدینے آئے, مسجد نبوی میں گئے, حضور کے روزے پہ گئے اور جو خالی حجرے تھے انہوں نے دیکھا کہیں حضور نظر نہ آئے. پروانہ بار گلیوں میں گھوم رہے ہیں, حضور کے روزے پہ آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمشق سے غلام کو بلایا ہے اور آپ آواز پردہ کر کے بیٹھ گئے اور نظر نہیں آتے.
جمع ہوئے آके کہنے لگے بلال کو اذان تو سنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے، بلال کو اذان تو کہہ دو۔ حضرت بلال نے معذرت کی کہ میں اذان کو نہیں کہہ سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو اذان کہتا تھا حضور کو دیکھ لیتا تھا، اب میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، معذرت کی۔ لوگوں نے کہا یہ حضور کے خاندان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت ہے، حسنین کریمین سے جا کے کہتے ہیں وہ ان سے کہیں گے تو اذان دیں گے۔ لوگ گئے، امام حسین کو بلا کر لائے، امام حسین سے کہا کہ تم ان سے کہو۔ امام حسین نے حضرت بلال سے کہا اے چچا جان، اے بلال، اے موصل رسول، آپ ہمیں جو ہے وہ اذان سنا دیں۔ اب گود میں اٹھا لیا، کہا کہ تمہارا کہنا پرندہ سکتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم تو حضور کی یاد ہو، حضور کی یاد کا کہنا نہ مانو، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے۔ حضور کی یاد ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے رسول کا۔ کوئی بھوکی تو نہیں ہے، آل رسول میں کوئی کپڑے کا طلبگار تو نہیں ہے، کسی کو گھر تو نہیں چاہیے، آل رسول میں کوئی پریشان تو نہیں ہے روزگار کی وجہ سے، اس کے گھر کے مسئلے تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، حسین تمہاری بات کو ٹال سکتا ہے، کہا چلو تم جہاں کہو گے وہیں اذان دوں گا۔ مسجد نبی کی چھت پہ چلے گئے، حضرت بلال کی تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر، گویا مدینے میں کوہرام مچ گیا، بچے رونے لگے، عورتیں رونے لگی، بچے ماں سے پوچھنے لگے موصل رسول تو آگے، رسول اللہ کب آئیں گے؟ ایک ایسا عالم اذان دیتے دیتے جب یہاں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اضطراب بڑھ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر روتے ہوئے دوبارہ دمشق چلے گئے۔ یہ محبت رسول، روزہ رسول پہ حاضری، عاشق تڑپتے ہیں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ صحیح بتا رہا ہوں، یہ 2 سال سے بیچ میں کتنا گیپ آیا ہوا ہے۔ عاشق تڑپ رہے، جس نے نہیں دیکھا اس کی تڑپ کم ہے، جس نے دیکھا اس کی زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے بس کب معاملہ ٹھیک ہو میں مدینے پہنچ جاؤں، کب رکاوٹیں ہٹ گئی، تو کافی رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نظر کرم سوئے غریبہ یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کسی کو دبئی اور پیرس جانا ہے، یا رسول اللہ ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں مدینے بلا لیجیے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے روزے کی جالیاں دکھا دیجیے، روزے کی حاضری نصیب ہو جائے، اور پھر روزے پہ کھڑے ہو کر وہاں جا کر صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں کھڑے ہو کے عرض کریں اور وہاں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں حضور کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرمائے، روزہ رسول کی زیارت نصیب ہو، خواب میں حضور کی دید نصیب ہو، جاگتے ہوئے حضور کی زیارتیں ہو جائیں، وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، ورنہ ان آنکھوں کا کوئی مقصد بھی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔